سینٹ کی پوری حیثیت پر ہی سوال اٹھا دیا شبلی فراز صاحب نے. آپ سینیٹر ہیں, وہ کہتے ہیں جی سینٹ ہی لیجٹیمیٹ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ شبلی فراز صاحب نے بات کی. اب جب اپنی غلطی کوئی نہیں مانتا, آپ ہمیں بتائیں کہ جب مخصوص نشستوں کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تو کس صوبے نے ان سے حلف نہیں لیا؟ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے انسٹرکشن دی اپنے اسپیکر کو کہ ان سے حلف نہیں لینا. تو جب ان سے حلف نہیں لیا گیا, وہ ممبر ہی نہیں بنے, تو وہ کیسے ووٹنگ کرتے؟ اپنی بات مانے نا, آپ یہ کرتے جب آپ حلف لے لیتے پھر وہاں ووٹنگ ہوتی جو سینیٹر بنتے. اب حکومت کس کی تھی؟ کے پی کے کی. وزیر اعلیٰ کے پی کے کا تھا, پی ٹی آئی کا تھا, اسپیکر پی ٹی آئی کا تھا. آپ کو ریکویسٹ کرتے رہے ریویژن والے کے حلف لے لیں, آپ نے نہیں لیا. کیوں کہ آپ کہتے تھے جی جو ریزرو سیٹیں وہ ہمارے بندے لائیں, تو پھر ہم نے کہا تو یہ قانون یہ اجازت تو نہیں دیتا نا. اگر ایک مخصوص نشستوں کے لوگ آ گئے ہیں, آپ کو کوئی ریزرویشن ہے, وہ بات کی بات ہے, لیکن آپ حلف لے. سر آپ کو پتہ ہے نا, اس بات کی بات کے اندر اگر یہ معاملہ کھل جاتا ہے اور جیسے کہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہیں اس طرف ہی بات جاتی ہے, تو یہ بات کی بات میں آپ کا صدر, پرائم منسٹر, سارے جو یو نیم اٹ, سارے الیکشنز کنٹروورشل ہو جائیں گے. آپ چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ. تو ایک کام کریں, اس کے لیے کر لیں. پہلے بھی عمران خان نے 2 اسمبلیوں سے استعفے دیے, پھر کیا ہوا؟ غلطی مانی نا کہ میں نے غلط کیا. تو بات یہ ہے کہ پارلیمانی نظام ہے, اس میں ایک حکومت ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے. جب اپوزیشن اپنا کردار ہی ادا نہیں کرتی, کل آپ نے دیکھیں کیا ہوا, کیا جو معزز دنیا ہے کوئی, وہاں اگر کوئی پارلیمانی نظام ہے, باہر آپ نے دیکھا اسمبلی میں بڑے بڑے کے سفیر باہر کی دنیا کے لوگ بیٹھے تھے, سارے ایمبیسیڈر تھے, اور وہ کیا میسج لے کے گئے ہیں؟ اچھا, جو میسج یہ دینا چاہتے ہیں وہی لے کر گئے نا. وہ تو بڑے کلیئر ہیں, وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہے اس ایوان کو, اس پارلیمنٹ کو. میں بتاتا ہوں, یہ بات عمران خان نے 2018 میں جب مسلط ہوا, اس نے اس وقت آپ ہسٹری نکال لیں, اس نے کبھی بھی اپوزیشن سے بات نہیں کی. اگر کیا تو بتا دیں. وہ کوئی اگر سلامتی کونسل کا کوئی اجلاس ہوتا, اس میں بھی وہ نہیں بیٹھتا تھا. اب اگر یہ رویہ اس کا ہے, یہ کون سا جمہوری طریقہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں کسی دنیا میں جمہوریت میں احتجاج تو ہوتا ہے نا. احتجاج جمہوری احتجاج ہی کیا انہوں نے. اچھا, یہ احتجاج اس طرح ہوتا ہے. چلے زیادہ کم پہ بحث کر لیتے ہیں. احتجاج کریں, آپ بات سنیں, جو پریزیڈنٹ بات کر رہے ہیں آپ سن کے اس بات کا جواب دیں. پارلیمنٹ کے اندر یہ میسج جاتا ہے, شور ڈالنا کچھ کیا ملا ان کو, وہ تو تقریر کر کے چلے گئے. کل آپ بھی بڑے مصروف تھے ویسے سیشن کے دوران, پتہ چلا ہے ہمیں. مجھے بتائیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب کے, وہاں پر فورن ڈپلومیٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ سفراء تھے دوسرے ممالک کے, وہ کہتے ہیں کیا میسج لے کر گئے, ہم کیوں دنیا کو اپنا یہ امیج دکھاتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم ڈیموکریسی یا سسٹمز یا انسٹیٹیوشنز پر بلیو نہیں کرتے, ہم ڈسرپشن چاہتے ہیں سسٹمز کی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دوستوں کو یہ خوش فہمی ہے یا وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ دنیا کو کچھ نہیں پتا. ہاں, اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا دنیا کو نہیں پتا. کل قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تو اب پتہ چلا دنیا کو, وہاں پہ سفراء بیٹھے تھے جی, اب یہ دنیا کو پتہ. یہ بیچارے ان کو یا یہ بہت چالاک بننے کی کوشش کرتے ہیں, یا ان کو جو خان کہتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا, جو ہماری جوڈیشری تباہ کی گئی, اور جو انکمپلیٹ پارلیمنٹ کو لے کر یہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے, کیا دنیا کو یہ چیز نہیں پتا؟ اچھا سر, ایک تو یہ اینگل ہے نا جو آپ لے رہے ہیں, دوسرا ایک اور بھی اینگل ہے نا کہ کیا جو دنیا کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم سیولائزڈ لگے ان کے سامنے, یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. ذرا چھوڑے اس بات کو کہ ان کو پتا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ایک سیولائزڈ بیہیویئر بھی ہوتا ہے نا لگنے کے لیے نا. دیکھیں سیولائز اس طریقے سے کوئی ایک دن اسمبلی میں کیسا بیٹھا کیسا اٹھا, اس سے نہ کوئی سیولائز ہو جاتا ہے نہ کوئی ان سیولائز ہو جاتا. جب وہ کسی قوم کو سیولائز یا ان سیولائز ڈکلیئر کرنے کے لیے کوئی بندہ دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے, ان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کیا ہے, یہ بیہیو کس طرح کرتے ہیں, ان کے ہاں الیکشنز کیسے کنڈکٹ ہوتے ہیں, اور ان الیکشن کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں. اب جس ایوان کے بارے میں, جس ملک کے آئین کے بارے میں پوری دنیا میں ڈاکومنٹریز بن گئی ہیں, پوری انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کور کرتی آئی ہے کہ یہاں پہ 17 سیٹوں والی جماعت کو لا کر بٹھایا گیا ہے, اس کو گورنمنٹ دی گئی. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے احتجاج سے کسی کو کچھ نہیں پتہ لگتا؟ سنیں نا, اچھا تو کوئی ایک احتجاج کا, اچھا یہ احتجاج بھی ہمارا جمہوری حق تھا, ہم اپنے سیٹوں پہ کھڑے رہے, ہم نے کسی پہ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کیا کہ کسی کو چھڑوے مارے ہوں, کسی کو گالی.
بھئی ہم اپنے لیڈر کے حق شور مچایا آپ نے، نعرے ہم لگائے، اپنے لیڈر کے حق میں نعرہ بازی کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، کسی کے پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں چلے پڑتا. before I move on، وہ جو سینٹر سے بات کر رہے تھے، اس کی وجہ میڈم یہ ہے کہ دیکھیں وہ اگر میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں یہ چیز صحیح کر رہا ہوں، $190 ملین پہ آپ میرے لیڈر کو جو ہے وہ سزا دلواتے ہیں کینگرو کورٹس کے ذریعے، اور آج پرائم منسٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ میں ان 190 ملین اس پاؤنڈ سے میں فلاں یونیورسٹی بناؤں گا. تو جب 190 ملین آپ کے پاس ہیں، آپ کے خزانے میں ہیں، تو آپ نے عمران خان کو کس بنیاد پر سزا دلوائی؟ یونیورسٹی بنا رہے، دانش یونیورسٹی بن رہی. میں پوچھ لیتی ہوں، کالج یونیورسٹی بناتے ہو، عمران خان کو اس کے بنیاد پر یونیورسٹی بنانے کی سزا دیتے ہو، خود آپ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ضمیر مطمئن ہے بناتے ہو، اور پھر میں اس اسمبلی میں بیٹھ کر جو ہے جذباتی ہو گئے بڑے، میں ان کی صرف تقریریں سن. چلے میں ویسے سینٹر صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے کرتے ہیں. فی الحال تو آپ خود ہو رہے ہیں. اچھا سنیں، القادر یونیورسٹی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری آپ نے کی. مجھ سے جب وہ چوری ہو گئی تو پیسے کتھوں میں تو آپ کو دسنا نا، ذرا صبر کرو نا. وہ پیسے کیسے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں پیسے چوری ہو گئے، تو دانش یونیورسٹی کیسے بن گئی انہی پیسوں سے؟ وہ پیسے یو کے سے آنے تھے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے، عوام کا پیسہ تھا. ایسا ہی ہے. وہ پیسہ کہاں گیا؟ ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ میں جو اس نے جرمانہ دینا تھا. کیوں بھائی آپ مجھے بتائیں، کوئی جواب ہے؟ وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں گیا کہ نہیں گیا یہ بتاؤ. نہیں گیا، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بینیفٹ دیا نا. عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا. نہیں لطیف صاحب ان کا پوائنٹ یہ وہ کہتے ہیں کسی اور کے اکاؤنٹ میں. ان کو میں وہی کہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ پیسہ آیا کہ اسٹیٹ بینک میں جمع ہونا ہے، گورنمنٹ برطانیہ نے بھیجا ہے، وہ پیسہ کدھر گیا ہے؟ ان سے پوچھیں. وہ پیسہ انہوں نے ملک ریاض کا جو جرمانہ ہے وہاں جمع کرایا. لطیف صاحب وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا. گیا کدھر ہے؟ اور وہ پیسے کہاں گیا وہ کہہ رہے ہیں؟ What is this? اچھا جی نہیں ویسے سینیٹر صاحب کا پوائنٹ ویلڈ ہے، سینیٹر صاحب کا پوائنٹ ویلڈ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پیسے ہیں وہ عمران خان، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان ان کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے، لیکن کسی کو تو بینیفٹ ہوا نا. اس شخص کو جس کو بینیفٹ نہیں ہونا وہ بتا رہے ہیں. یہ سمجھائے نا کہ یہ نفع اور نقصان کے تو یہ ماہر ہیں. ایون فیلڈ کیسے بنا یہ ان کو وہ چھپاتے یہاں پہ آ کے یہ کہتے ہیں. میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا لوں. نہیں بڑھانی آگے میں ان کو ذرا کلیئر کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں وہ جو پیسہ تھا، آپ کہتے ہیں چوری نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں نا چوری نہیں ہوا پیسہ، وہ پیسہ چوری کے اسپیشلسٹ آپ ہو، ہم بتاؤ کہ اب نہیں وہ 190 کا علی بابا 40 چور تو کٹھے ہوئے نا پھر پکڑ. اچھا دے اگر وہ پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں پیسہ کیوں گیا؟ پھر وہ سپریم کورٹ نے واپس اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈالا. اس کے بینیفیشری کون تھے؟